ایک سال ہوا ہے کہ یہ زیادہ شروع ہوئے ہیں، چونکہ کووڈ کے اوپر جو پوری دنیا نے ایک افیکٹ کیا تھا کہ جی پیسہ لگا دیا، پمپ ان کر دیا منی کو، لیکن اس کے بہرحال اثرات آنے تھے، تو وہ ہر انڈسٹری میں آ رہے ہیں اور ہر جگہ پہ آ رہے ہیں، پاکستان اس میں اکیلا نہیں۔ اچھا، آپ کی جس کمپنی کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، حبیب رفیق لمیٹڈ سم تھنگ کرتے ہیں، وہ ہمارے کلائنٹس میں سے ایک ہیں۔ ہم پاکستان کے بہت بڑے بڑے گروپس کے ساتھ اور بھی کام کر رہے ہیں۔ مثلاً کون کون سے گروپس؟ ہم لوگ پاکستان میں پارک ویو سٹی ہے جی، یہ ویژن گروپ ہے جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں۔ پھر رفی گروپ ہے پاکستان میں، پچھلے 40-45 سال سے کام کر رہا ہے۔ ہم ان کے مختلف پروجیکٹس پہ لاہور میں، گوادر میں اور مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کنگڈم ویلی ہے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بہت اچھا گروپ ہے، ابھی ریسنٹلی وہ یہاں آئے ہوئے تھے لنڈن میں، انہوں نے سندھ پریمیئر لیگ جو کرکٹ کی ہو رہی تھی اس کو بھی سپورٹ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سی بلڈنگز ہیں جن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور قاضی انویسٹمنٹس جو ہے، بلڈنگز مطلب مختلف پرائیویٹ پروجیکٹس جو بلڈنگز وغیرہ بن رہی ہوتی ہیں۔ ممتاز سٹی میں ہم کام کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد گلبرگ سٹی میں ہم کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے کلائنٹس کافی ہیں، لیکن یہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے۔ اس وقت ہم جو ہے امار دبئی کے ساتھ بھی ڈیل کر رہے ہیں، ڈمیک کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اور ٹرکی کی پراپرٹیز بھی ہم جو ہے آفر کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو ادارہ ہے وہ گلوبل ریل اسٹیٹ میں کام کرتا ہے، صرف پاکستان کی پراپرٹی آفر نہیں کرتا، کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ نارتھ امریکہ میں اور یو کے میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اکثر وہ پاکستان کے علاوہ بھی آپشن پوچھتے ہیں۔ سو ان کی بہت سے لوگوں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ بعض پاکستانیوں نے بچوں کے نائے کاپس نہیں بنائے، اب وہ جب پاکستان پراپرٹی نہیں لے پاتے لیگلی تو پھر ان کو کوئی دوسری آپشن دینی پڑتی ہے۔ سیف کون سا ہے آج کل؟ فرض کریں ٹرکی والی سائڈ پہ، متحدہ عرب امارات سائڈ پہ، یا پاکستان میں، اگر ان میں سے کوئی ایک چوز کرنا پڑے؟ یہ بڑا ٹرکی سا کویسچن ہے۔ دیکھیں، جو پاکستان کے اندر جو سیفٹی میئر لینے کے بعد جو پروجیکٹس ہیں ان کی ویلیو باقی سب سے اس لیے زیادہ ہے کہ پاکستان میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، اوور سپلائی نہیں ہے مارکیٹ۔ تو اگر آپ پراپر انویسٹ کرتے ہیں، پہلے تمام تر اپنے جو ہوم ورک ہے کمپلیٹ کر لیتے ہیں، تو مجھے اگر چننا پڑے تو میں پاکستان کو چنوں گا، چونکہ میرا جو ایک لیفٹ سائڈ پہ دل ہے وہ بھی اس طرف جائے گا، ٹلٹ کرے گا۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں رہنا ہے اور آپ نے فورن کرنسی میں رہنا ہے تو پھر آپ ظاہر ہے مڈل ایسٹ وغیرہ، دبئی وغیرہ کو چوز کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو جو ہے تو وہ یہ گلہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے اور لوگ ہیں یہاں پہ، آپ بیٹھ کر لوگوں کو تسلی وغیرہ دے سکتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکلی ان کو آپ کی ضرورت پڑتی ہے آپ ان کے پیچھے نہیں ہوتے۔ دیکھیں، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیچھے ہونا جو ہے وہ لوگوں کے کاغذوں میں کیا ہے۔ اب جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈیولپر کا اور بائر کا ہوتا ہے۔ ہماری اتنی جو ہے وہ کسی بھی ریئلٹر کی، دنیا میں کوئی بھی ریئلٹر ہو، کسی بھی پراپرٹی کا کام کر رہا ہو، اس کی اتنی پسلی نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں انویسٹرز کی ذمہ داری اپنے سر پہ اٹھائے، چونکہ جو پیسے ہیں وہ تو ایونچولی ڈیولپر کو گئے ہیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، آج کی ڈیٹ میں اس پروجیکٹ کی آپ ڈاکومنٹ چیک کر لیں، اس پروجیکٹ کے آپ این او سیز چیک کر لیں، اس پروجیکٹ کی آپ زمین چیک کر لیں، ان کی کریڈیبلٹی دیکھ لیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اگر آپ مطمئن ہیں تو آپ انویسٹ کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ آپ کے اور لینڈ پرووائڈر کے درمیان ہے، یا آپ کے اور پروجیکٹ اونرز کے درمیان ہے۔ کیونکہ میں ایک بینگ اے مارکیٹنگ کمپنی 10-20 ہزار یا 5 لاکھ یا 10 لاکھ پاؤنڈ کی کمپنی ہونے کی پوزیشن میں اگر بیٹھا ہوں گا تو میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں بلینز آف روپیز کی ذمہ داریاں اٹھا سکوں۔ تو ہم بروکر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ ہاں، البتہ اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی غلط چیز نہ دی جائے، آپ کو کوئی اللیگل پروجیکٹ میں انویسٹ نہ کروا دیا جائے، آپ کو کوئی غلط جھوٹی معلومات نہ دی جائے کسی لوکیشن کے بارے میں۔ تو وہ میں نے پہلے ہی بولا کہ ہم لوگوں کو پہلے وزٹ کرواتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں سیٹ اپس ہیں، اگر دبئی کی بات ہو رہی ہو تو دبئی میں سیٹ اپ ہے، اگر ٹرکی کی بات ہو رہی ہو تو استنبول میں سیٹ اپ ہے۔ بہت سے لوگ یہاں سے جاتے ہیں، بہت سے لوگ سیر کرنے جاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں یار ہم استنبول جا رہے ہیں، وہاں پہ پلیز کوئی 1-2 پراپرٹیز دکھا دو، ہم ان کو بھی اکاموڈیٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جب سچویشن یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کلائنٹ کے پیچھے کسی مشکل ٹائم میں کھڑے نہیں ہوں گے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ ڈائریکٹ کمپنیز میں انویسٹ کیوں نہ کریں؟ کیونکہ معلومات نہیں مل سکتی ان کو، اس حساب سے سپورٹ نہیں مل سکتی ان کو، اس حساب سے رائٹ ایڈوائز نہیں مل سکتی۔ پیچھے کھڑے ہونے سے مراد اگر یہ ہے کہ لیگلی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہم
پوری کریں کل کو پیسہ دینے کی، اور کسی کا تو مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ کوئی بھی ریئلٹر نہیں کرے گا. پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. ہاں اگر آپ کا بیک اپ کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور وہ ہمارے پاس آئے تو ہم کہیں ہم آپ کو بیچ چکے ہیں، اب ہم آپ کی کسی بات کے ذمہ دار نہیں ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا. ہمارے پاس ابھی بھی، ہم نے آج سے 3-4 سال پہلے پروجیکٹ بیچا تھا کیپٹل اسمارٹ سٹی. اب بھی لوگ آتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا پلاٹ نمبر نہیں لگ رہا، بہت سے لوگوں کی انسٹالمنٹس کی رسیدیں نہیں آ رہی ہوتی، بہت سے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مسئلے بن رہے ہوتے ہیں. اب بھی ہم ان لوگوں کے مسئلے حل کرواتے ہیں، ہم آگے رابطہ کرتے ہیں. پاکستان میں اگر وہ جاتے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، وہاں پہ ان کے ساتھ آفیسز کے چکر لگاتے ہیں، یہاں پہ ان کو اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں. ہمارے چینلز اس چیز کا ثبوت ہیں کہ ریگولرلی ہم بتاتے رہتے ہیں کیا آ رہا ہے، کیا نیا ہونے جا رہا ہے. لوگوں کو پلاٹس کے نمبرز لگوا کے دیتے ہیں، لوگوں نے اگر وہاں گھر بنانے ہیں ان کو آن گراؤنڈ سروس دیتے ہیں. تو یہ تو وہ چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں. لیکن کانٹریکٹ تو پہلے دن سے کلائنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ کانٹریکٹ آپ کا اور ڈیولپر کا ہے. اگر آپ نے ڈائریکٹ جانا ہے تو دیٹس فائن، بٹ پھر آپ ہمارے پاس کسی کام کے لیے تو نہیں آ سکتے. یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کاروبار ہے پاکستان میں جو ایسا ہے کہ بس آپ نے فائل مجھے بھیج دی، میں نے آگے دوسرے بندے کو بھیج دی، اس نے آگے تیسرے بندے کو بھیج دی، پلاٹ کا کوئی سرے سے نام ہی نہیں ہے، یا ہوتا ہے کہ پراپر کوئی آپ ڈاکومنٹ بنا کے اپنے پلاٹ کے بھیجتے، وہ نہیں ہے. سو فائل پہ سسٹم چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اپنی فائل آپ نے 5 لاکھ میں مجھے بیچی، میں نے 6 مہینے کے بعد 6 لاکھ میں اس کو بیچ دی اگلے بندے کو. تو یہ کس حد تک اتھینٹک کام ہے اور کیا لوگوں کو مطلب اس میں اس طرح انویسٹ کرنا چاہیے؟ جو فائل کا کام ہے، اگر وہ سوسائٹی لیگل ہے، اگر سوسائٹی جو ہے وہ این او سی اپرووڈ ہے، آر ڈی اے، سی ڈی اے، جی ڈی اے، جیسے گوادر میں جی ڈی اے ہے، لاہور میں ایل ڈی اے ہے، راولپنڈی میں آر ڈی اے ہے، اسلام آباد میں سی ڈی اے، پشاور میں پی ڈی اے. اگر سوسائٹی ان تمام تر جو جتنی بھی باڈیز ہیں ان میں سے کسی ایک باڈی کے انڈر آتی ہے تو پھر فائل میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ یاد رکھیے گا کہ جو ڈیولپر ہے وہ فائل سسٹم کو انکریج نہیں کر رہا، فائل سسٹم کو بائر انکریج کر رہا ہے. کیونکہ بائر کیا چاہتا ہے کہ میں 2-3 لاکھ روپیہ لگاؤں اور بیچ میں سے 1-2 لاکھ روپیہ کما لوں. وہ بائر سوسائٹی یہ چاہتی ہے کہ ہمارے پاس 100 بندہ آئے، 100 کا 100 اینڈ یوزر آئے، 100 کا 100 وہ بندہ آئے جو پلاٹ لے قسطوں پہ اور ٹائم پہ اپنی قسطیں دیتا رہے اور ہم اس کے حوالے کر دیں پلاٹ کو. اب بائر کیا چاہتا ہے کہ میں ایک کی بجائے 10 فائلیں اٹھاؤں. وہ مینیج ایک کر سکتا ہے، اٹھا 10 لیتا ہے، پھر وہ قسطیں دینے کی بجائے ایک 2 فائلیں بیچنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بیسیکلی ٹریڈنگ جو ہے، یہ ٹریڈنگ ایک تو خیر یہ ٹریڈنگ میں یہاں پہ مینشن کروں کہ مارکیٹ کے لیے بری نہیں ہے، ٹریڈنگ مارکیٹ کے لیے اچھی ہے کیونکہ اس سے مارکیٹ کے اندر لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے، مطلب لاکھوں لوگوں کا کاروبار لگا ہوا ہے اور لیگل کاروبار ہے، اس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار ملتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جب اوورسیز پاکستانیوں کو بیچتے ہیں، یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، تو میں ہمیشہ انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر پراپرٹی 2-4 سال 5 سال رکھ سکتے ہیں تو لیں. اگر آپ نے 6 مہینے بعد بیچ دینی ہے تو بہتر ہے کہ آپ نہ خریدیں، آپ وہ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں یو کے میں ہی پڑے رہنے دیں. اور میں آج دوبارہ بھی یہ چیز آپ کے چینل سے لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. اس کا مطلب وہ خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ میں نے تو 4,000 میں لیے تھے، اب 5 سال کے بعد میں بیچ رہا ہوں، اس کا ان کو بھی خاص کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ لانگ ٹرم کے لیے اچھی ہے. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنا ہے تو آپ کریں کمرشل پراپرٹیز میں، جہاں سے آپ کو رینٹ آتا رہے، آپ نے ایک بار اپنا کیپٹل وہاں پہ یوز کر لیا، وہ وہیں سے ملٹی پلائی ہوتا رہے، اب وہ واپس پیسہ لانے کی ضرورت نہ پڑے. اگر آپ نے کوئی گھر وغیرہ نہیں بنانا، اب دیکھیں ایک بندے کا خواب ہے پاکستان میں ویلا بنانے کا، گھر بنانے کا، فارم ہاؤس بنانے کا، تو اس کے لیے تو کمرشل پراپرٹی وائبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں پہ مثال لیں، آپ کی لے لیتے ہیں، آپ یہاں پہ پرماننٹلی رہتے ہیں، پاکستان نہ جا کے آپ نے شفٹ ہونا ہے، نہ وہاں بچے لے کے جانے ہیں، تو آپ نے چھٹیوں پہ جانا ہوتا ہے، میرا بھی یہی حساب ہے. تو ہمارے لیے کیا وائبل ہے کہ ہم وہاں پہ کوئی چھوٹی سی شاپ لے لیں، کوئی اپارٹمنٹ لے لیں، جس کو ہم پہلے دن سے جا کر خود آن گراؤنڈ دیکھیں، چیز کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہو، علاقہ جو ہے وہ ظاہر ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور علاقے کو دیکھ کر چیز کو پسند کر کے ہم لے لیں. بس یہ خیال رکھیں کہ وہ کوئی 2 نمبر پروجیکٹ نہ ہو، کوئی ایسا لیگل پروجیکٹ نہ ہو جو کل کو خدا نہ خواستہ انکروچمنٹ کے اس کے اندر آ جائے اور کل کو خدا نہ خواستہ وہ بلڈنگ گرا نہ دی جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ویسے آپ تو کافی سارے ملٹیپل کلائنٹس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں سوسائٹیز کے ساتھ کام کرتے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ 2-4 کوئی جو سیفسٹ سوسائٹیز ہیں ان کا نام دیں کہ جہاں پہ لوگ آسانی سے بغیر کسی پریشانی کے انویسٹ کر سکیں. اچھا یہ بڑا ٹف کویسچن ہے کیونکہ سارے ہی میرے کلائنٹس ہیں اور اکثر لوگ پھر یہ سوچیں گے کہ شاید ہمارا نام نہیں لیا. میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ آپ اگر پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے پاس این او سی موجود ہو.
بس اگر NOC موجود ہے تو جو بھی پاکستان میں لوگ کام کر رہے ہیں آپ ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. اب NOC تو کوئی بھی مجھے ایک پیپر اٹھا کے دکھا دے گا ہاں جی یہ میری NOC ہے, اس کو ویلیڈیٹ کیسے کیا جائے کہ یہ واقعی NOC ہے؟ ہم آپ کو اس کے اوپر فری آف کاسٹ سروس دیں گے. ہم آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیلی اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں کوئریز آتی ہیں جہاں پہ لوگ ہم سے پراپرٹی خریدتے نہیں ہیں. وہ مختلف پروجیکٹس کے بارے میں ہم سے ہماری رائے لیتے ہیں یا ہمیں پوچھتے ہیں کہ جی ایسا پلیز یہ چیک کروا دیں NOC اس کا موجود ہے. ویسے تو تمام تر اب ادارے آن لائن ہو چکے ہیں. آپ نے کسی کا بھی NOC چیک کرنا ہے پروجیکٹ کا تو آپ ویب سائٹ پہ جائیں, ان کی ویب سائٹ پہ پڑا ہوگا. اگر وہ LDA کے انڈر آتا ہے تو LDA کی ویب سائٹ پہ پڑا ہوگا, وہاں پہ لینڈ کی ڈیٹیلز بھی پڑی ہوں گی, پورا پروجیکٹ کا میپ بھی پڑا ہوگا کہ پروجیکٹ جو ہے آن گراؤنڈ یعنی کہ اس کا جو ماسٹر پلان ہے وہ کیا ہے. پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ سیف کھیلنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ بک کروائیں آن فون فری آف کاسٹ. ہم کوئی ایکسٹرا چارج نہیں لیتے آپ سے, اور بات کر کے پروجیکٹ کے بارے میں تھوڑی سی جو ہے وہ ہماری ایکسپرٹ اوپینین لے لیں. پھر اس کے بعد آپ کی مرضی. بہت سے ایسے پروجیکٹ ہیں جو ہم کر بھی نہیں رہے ہوتے اور لوگ ہم سے ان کے اوپر ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں. آج کی ڈیٹ میں ایک خاتون ہے یہاں پہ مینچسٹر میں ہوتی ہیں, میں آج ان کو ایک پروجیکٹ کے بارے میں ایکسپرٹ اوپینین دے رہا تھا اور وہ آلریڈی کسی اور کے ساتھ ڈیل کر رہی تھیں. تو ود سرٹن لمیٹیشنز میں نے ان کو جو میری ماہرانہ رائے تھی وہ بتائی ہے. میرا اوریجنل کوشچن جو تھا وہ یہ تھا کہ کون سی 2-4 ایسی سیفسٹ سوسائٹی؟ حبیب رفیق کا بہت اچھا نام ہے چونکہ ظاہر ہے 70 سال سے پاکستان میں ہے, پاکستان کی سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے. پھر رفیع گروپ کا بہت اچھا نام ہے, لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں. اتحاد ٹاؤن ہے پاکستان میں, ملٹیپل بزنسز کے اندر ہے, مختلف پاکستان کے اندر ان کے کاروبار چل رہے ہیں, مختلف ان کی چیزیں چل رہی ہیں اس وقت. تو یہ چند اچھے نام ہیں جو پاکستان میں آج تک ان کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں بنا. کیپٹل سمارٹ سٹی ہے, لاہور سمارٹ سٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے پروجیکٹس ہیں جو واقعی اگر کہیں پہ جا کر پرسنل گارنٹی بھی دینی پڑ جائے تو میں جو ہے نا اس میں شرماؤں گا نہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے یار کہ یہ لوگ جو ہے یہ اپروچیبل لوگ ہیں اور بیچنے کے بعد بھی اگر ان سے جا کر منت کریں گے کہ جی یہ مسئلہ آ رہا ہے تو حل کر دیں گے.